آواز DM ڈیجیٹل پر. اور یہاں پر آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ڈڈیال آزاد کشمیر کے صدر مسلم کانفرنس چودھری جاوید ظفر صاحب ہیں, اور راجہ راشد صاحب صحافی ہیں یہاں کے. بات یہ ہو رہی تھی کہ سلیکشن اور الیکشن, خصوصاً کشمیر کے اندر یا پاکستان کے اندر لوگ زیادہ تر سلیکشن کے قائل ہیں, لیکن نام دیتے ہیں الیکشن کا اور کہتے ہیں اپنے آپ کو جمہوری پارٹی. بڑی بڑی جمہوری پارٹیاں جب اپنے حال کے اندر, پنڈال کے اندر الیکشن کرواتی ہیں, اپنی برادری, اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے یا تو ہاتھ کھڑا کروا لیتے ہیں یا پھر یہ کیا جاتا ہے کہ چند پرچیاں ڈلوا لیتے ہیں. ان کے بڑے بڑے عہدیداران بھی اٹھ کے اختلاف کرتے ہیں, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں. ہوتا وہی ہے جو بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے مالک رئیس, جگیردار یا بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے وزیر یا گزشتہ جو ہمارے پرائم منسٹرز رہ چکے ہوتے ہیں, وہی اپنا اثر و رسوخ دکھاتے اور مناتے ہیں. راجہ راشد صاحب کی طرف پہلے میں جاؤں گا, صحافی ہیں, سوری معذرت کے ساتھ, کہ راجہ آپ نے کہا کہ کشمیر کے اندر جمہوریت نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ملک نہیں میں ہے. لونی لگنی جمہوریت ہے, وہاں پر ملک میں حکومتی سطح پر ہے, حکومتی سطح پر ہے جمہوریت ہے, لونی لگنی. لیکن یہ ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. پاکستانی سیاست کے اندر جمہوریت ہے. پاکستان اور آزاد سیاسی کشمیر پارٹی کے اندر صرف ایک PTI, ٹھیک ہے, ایک ایسی قوت, ہمارے جو میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن ایسی قوت آ رہی ہے کہ جو الیکشن, جو بین الاقوامی طرز کی سیاست جیسے یہاں برطانیہ میں ہے, یورپ میں ہے, اس طرح کی وہ فالو کر رہے ہیں, وہ اپنے ممبر بنا رہے ہیں. اچھا, یہ ہمارا پروگرام بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, جی ٹی وی پہ چلتا ہے. جی, اس سے ایک کوشچن کروں گا, آپ مختصر سا بتا دیں کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے. یہ جمہوریت, جمہوریت کا نعرہ سارے پیٹتے ہیں, جمہوریت کیا ہے؟ دیکھیں جی, عوام کی حکومت, عوام کے لیے جو عوام کی ووٹوں سے لوگ مرتخب ہو کر آئیں, جو الیکشن میں سلیکٹ ہو کر نہ آئیں, بلکہ الیکشن میں براہ راست ٹکٹ لیں پارٹیوں کا یا آزاد حصہ لیں, پھر اس کے بعد عوام انہیں, یعنی کہ جمہوری نظام وہ نظام ہے جو لوگوں کی تعداد سے بنایا جائے, نہ کہ لوگوں کے عقل اور شعور سے بنایا جائے. وہ دیکھیں, لوگوں کا عقل شعور ہوتا ہے تو وہ ووٹ دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ عقل شعور بھی تو اس میں شامل ہے کہ وہ ایک جمہوریت میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد الیکشن میں جب بندہ جاتا ہے نا. یہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر 1000 ان پڑھ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جائے, جاہل اکٹھا ہو جائے, اور 10 آدمی پڑھے لکھے اکٹھے ہو جائیں تو 1000 جاہل جیت جائیں. دیکھیں جی, آج کل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یا آزاد کشمیر کے اندر لوگ کافی پڑھ لکھ کے ہیں, اور پلس جو آپ کی فیملی ہوتی ہے, پاکستان کے اندر تعلیم کی ریشو کیا ہے پاکستان کے اندر؟ ایون یہاں دیکھا کہاں پاکستان میں پڑھ لکھ کے نہیں, اب لٹریسی ریٹ کیا ہے پاکستان کا؟ لٹریسی ریٹ دیکھیں نا, سوشل میڈیا, نہیں سر, میں کہتا ہوں کہ ابھی تک ہم 22% پر نہیں پہنچ پائے. دیکھیں جی, معلومات کے لحاظ سے لوگوں کو کافی آج کل پتہ چلتا ہے. معلومات آپ ٹی وی دیکھنے سے معلومات, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی سے معلومات آ جائیں. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگوں نے ووٹ دیے یا نہیں دیے. کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو 3-4 سیٹیں بھی نہیں لیں گے, تو کتنی انہوں نے سیٹیں لیں گے, ایک صوبے میں انہوں نے حکومت بنا لی. اس کا مقصد ہے کہ میڈیا کو لوگ فالو کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, اگر میڈیا کو, میرا خیال ہے کہ فالو کرتے ہوتے تو جو میڈیا نے ایک پیپلز اسکیچ پارٹی پیش کو کیا ووٹ تھا, دیتے. نہیں, جو میڈیا نے اسکیچ پیش کیا تھا وہ تو یعنی کہ ان کو یہ کلین سویپ کرتے, وہ کلین سویپ کا نعرہ لے کے چلے تھے, سونامی آ رہا ہے, سارا کچھ ہوا, اس لحاظ سے تو وہ کچھ بھی نہیں حاصل کر. لیکن پھر بھی ایک نئی پارٹی کے لیے جس کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں تھی, لاسٹ الیکشن جو مثال وہ عمران خان صاحب کی ایک سیٹ تھی, تو یکدم وہ 40 یا 35 سیٹیں لے جانا اور ایک صوبے میں اور 78 لاکھ ووٹ لینا, ٹھیک ہے. یہ یہاں پر کیونکہ ان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے, ہم PTI کے اوپر بات نہیں کرتے, مسلم کانفرنس کے اوپر آ جاتے ہیں, یا نون لیگ کے اوپر بات کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان سے آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے. لٹریسی ریٹ پاکستان کا بھی کمزور ہے, یہاں کا بھی کمزور ہے. کیا یہاں پر کشمیر کے اندر چند سیاستدان ہی, چند خاندانی حکومت نہیں کر رہے؟ میرا سوال ہے آپ سے ظفر صاحب. وہ اس طرح جی کہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. کیوں جی, آپ راشد صاحب کیا چند خاندانی حکومت مروسی سیاست چل رہی ہے؟ اس کی دیکھیں نا, آزاد کشمیر کے اندر سکوپ موجود ہے. فرض کریں سردار عتیق صاحب آگے, سردار قیوم صاحب کی وجہ سے آگے, سکندر صاحب. سر آپ صرف کشمیر کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں کشمیر, ہمارے پورے خطے کے اندر, انڈیا کے اندر موروثی سیاست چل رہی ہے, پاکستان کے اندر موروثی سیاست چل رہی ہے, بنگلہ دیش کے اندر موروثی سیاست چل رہی ہے, کشمیر کے اندر موروثی سیاست, ہمارا تو پورا خطہ بھرا پڑا ہے اس چیز سے. نہیں, اس کو دور عوام کو کرنا چاہیے نا. میں اور آپ بیٹھ کے آپ لوگ ہمیں نکلنے دیتے, غریب عوام کو. غریب عوام دیکھیں نا, انہی لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے جن کا آپ نام لیتے ہیں موروثی سیاست.
ان لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا جاتا ہے. تو اس میں لیڈروں کا قصور تھا, وہ تو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں. اچھا آپ تحصیل کے صدر ہیں, جی. ایز اے تحصیل کے صدر کے ایک عام آدمی اٹھ کے آدمی اگر آپ کے خلاف آ جائے, الیکشن تو ہوتا نہیں ہے تو وہ ووٹنگ سسٹم بنا لے گا, وہ عام آدمی جو مثال ایک عام دکاندار ہے یا غریب آدمی ہے, میرے جیسا عام آدمی آ جائے تو وہ آپ کے سامنے آ کے وہ 700-800 درمیان آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, یہ سلیکٹ مجھے کر لیا جائے, تو کر لیں گے آپ لوگ؟ جی بالکل خوشی سے کر لوں گا, اس لیے کہ میں نے ایک مثال قائم کی ہے وہاں پہ ڈڈیال کے اندر, کہ مجھ سے جو ضلع کے اندر جو عہدیدار ہم نے بھیجنے تھے وہ میں نے خود بھیجے اور اپنے سے سینئر بنا کے ان کو بھیجا. میں تو تحصیل کا صدر ہوں, میں نے ضلع کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجا جو ایک لے مین تھے, ایک دکاندار تھا, کوئی مزدور تھا, اس کو ہم نے ضلع کے اندر بھیجا. مجلس عملہ کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجا جو پرانے مجلس عاملہ کے اندر اگر آپ ایسے لوگوں کو نہیں بھیجیں گے تو وہ آپ لوگوں کے لیے قانون نہیں چینج کریں گے. نہیں, آپ نے خود کہا کہ مجلس عاملہ نے قانون چینج مجلس کر دیا. نہیں دیکھیں نا, مجلس عملہ کا جو انتخاب ہوتا ہے خالصتاً سینیرٹی کی بنیاد پہ ہوتا ہے, یہ سینیرٹی کی لحاظ پہ ہوتا ہے, سینئر یعنی کہ جس لوگوں نے جماعت کے اندر کام کیا ہوتا ہے, ویسے تو کسی کو پکڑ کے نہیں بھیجا جا سکتا. اچھا مسلم کانفرنس کی حکومت کتنا عرصہ پہلے کشمیر پر تھی؟ یہ 2001 سے لے کے 2006 تک 2011 تک 2011 تک رہی ہے مسلم کانفرنس. درمیان میں عدم اعتماد ہوا, سردار صاحب کی حکومت چلی گئی, پھر اور لوگ آ گئے, پھر وہ مسلم کانفرنس کو لے آئے دوبارہ. کیا آپ چانسز ہیں مسلم کانفرنس کے پھر اٹھنے کے؟ جی ہر صورت ہے جی, ایک سیاسی جماعت ہے, ریاستی جماعت ہے, اس کو کس طرح ختم کیا؟ نون لیگ نے اس کو کتنا جیتا ہے؟ نون لیگ نے اگرچہ اس کو نقصان پہنچایا ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نون لیگ نے بھی سینیرٹی بیس پر, خاندانی بیس پر لوگ لیے ہیں یا الیکشن کرا کے یا کوئی اور؟ سر وہی لوگ ہیں جو 40 سال سے آ رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر, بار بار لوگ ان کو. نون لیگ کی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی طرف کھینچ لیے, یا ان کے پاس کوئی ایسی چاشنی تھی, یا شوگر مل تو خیر ہے ہی ہیں, کوئی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے کیسے کس طریقے سے لوگ؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. میں یا عہدے دیے؟ عہدے بھی ابھی تو حکومت نہیں بن رہی ان کی, ایم ایل اے وغیرہ بنے ان کے, چونکہ پنجاب میں میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے, تو کچھ انہوں نے بھی ہمت کی, اور کچھ ہمارے آزاد کشمیر ممبران اسمبلی جو تھے ان کا اختلافات چل رہے تھے صدر جماعت کے ساتھ, تو انہوں نے جماعت بنا لی. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, جماعتیں بڑھتی رہتی ہیں, ٹوٹتی رہتی ہیں, یہ تو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نکلی تو مسلم کانفرنس سے نکلی, مسلم کانفرنس کے لوگ گئے تھے, پیر علی جان شاہ صاحب گئے, سردار ابراہیم صاحب وہی گئے. تو میں کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی بنی مسلم کانفرنس سے بنی, نون لیگ بنی مسلم کانفرنس سے بنی, اگر کل کو تحریک انصاف آ جاتی ہے تو مسلم کانفرنس سے بنی. تو بڑی جماعتوں کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں سر, جب تحریک آخر اس کے پاس کیا بچے گا؟ عوام بچیں گے اور کارکن بچیں گے جو جن میں جماعت. اس وقت آپ کے کتنے ایم ایل اے ہیں؟ 5 ایم ایل اے ہونے کے بعد بھی آپ اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی ہمارا یعنی کہ 50 میں سے 5 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ جی میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ پچھلی جو اسمبلی تھی اس میں پیپلز پارٹی کے پاس کتنے لوگ تھے؟ 6 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے, ٹھیک ہے. نون لیگ پہلے نہیں تھی, اب 12 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, 12 سیٹوں پہ, ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی قیادت میں الیکشن لڑا پاکستان کے اندر, آپ تو پاکستان سے تعلق رکھنے آپ کو بہتر پتہ ہے, تو 16 اور 17 سیٹیں, اور اس دفعہ پیپلز پارٹی جو حکمران جماعت تھی اس نے پورے پنجاب سے ایک, وہ بھی مخدوم صاحب کا میرے خیال میں جو ان کے تھے گورنر احمد محمود, ان کا بیٹا صرف جیت کے گیا ہے, یسر رضا گیلانی ہار گئے پرویش. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں تو ابھی بھی چلا رہا ہے, عمران خان چلا رہا ہے, میڈیا چلا رہا ہے, بڑی ریگنگ ہوئی اور یہ سارا کچھ ایسے کر دیا گیا, بےمانی ہوئی, فراڈ ہوا, یہ ہوا, الیکشن جو ہے اس کے دھاندلی ہو گئی. یہ کہتے ہیں کشمیر کے اندر بھی ہوتی ہے, ہو جاتی ہے بعض دفعہ, ماجرین ماجرین کی سیٹوں پہ ہو جاتی ہے, اور وہاں کا جو ڈی سی ہوتا ہے وہ اس میں کردار ادا کرتا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آزاد کشمیر کے اندر آزاد وہاں پر بھی ریگنگ ہوتی ہے, آزاد کشمیر میں اس کی تعداد بہت کم, یعنی کہ انڈیویجول سطح پہ, لیکن مہاجرین کی سیٹیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہاں پہ ہو جاتی ہے. وہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ ٹوٹل 12 سیٹیں ہیں پاکستان کے اندر. وہ آپ کے علاقے میں ہوتی ہے, تو شاید اس میں تھوڑا سا آپ اگر کردار ادا کریں تو وہ روکا جا سکتا ہے. آپ ماشاء اللہ وہاں کے نمائندگی بھی کرتے ہیں, آپ کا اثر رسوخ بھی ہے. وہاں کے جو ڈی سی ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. ڈی سی ایک جو ہوتا ہے جو ضلع کے ساتھ تعلق رکھتا ہوتا ہے, وہاں پہ اس کو وہ انہوں نے کر لینا ہوتا ہے کہ اس کو جتوانا ہے جی بس. لیکن مشرف کے زمانے میں ایسا ہوا, وہ ایک تاریخ ساز الیکشن میں کہہ سکتا ہوں, جو 2001 میں انتخابات ہوئے. پیپلز پارٹی حکومت میں تھی 96 سے 2001 کے الیکشن جو تھے, اس میں چودھری شیر زمان تھے اس وقت اس کے چیف الیکشن کمشنر, جنرل مشرف پاکستان میں تھے, اور بیرسٹر سلطان نے نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے الیکشن کروایا. وہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل ہسٹری میں واحد انتخابات تھے جس پر نہ
اپوزیشن نے نہ حکومت نے نہ کسی ممبر اسمبلی نے یہ الزام لگایا ہو کہ دھاندلی ہوئی. دھاندلی نہیں ہوئی اس میں. یعنی کہ پنجاب سے بھی وہ پیپلز پہلے 3 سال کا دور تھا نا مشرف کا. 99 میں انہوں نے ملک کے اوپر جی. قبضہ کیا اور اس کے بعد 2001 میں الیکشن آ 2001 میں 2000 الیکشن. وہ 3 سال پہلے 3 سال تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دشمن بھی مانتے ہیں کہ پہلے 3 سال ان کے بہت اچھے گزرے. وہی 3 وہ سال جب سیاسی پارٹیاں آئیں تو پھر انہوں نے خرابی پیدا کی. ملک کو ویسے اور وہ جنرل مشرف صاحب کا جو دور تھا اس میں وہ الیکشن ہوئے اور انہوں نے الیکشن کمشنر کو واضح ہدایات دی کہ جس ضلع میں کوئی دھاندلی کا کوئی مجھے کوئی شکایت ملی اس ضلع کا ڈی سی او جو ہے یا جو ایڈمنسٹریشن. آپ سے میرے یعنی کہ اب وقت بھی ختم ہوا جاتا ہے لیکن ایک دو سوال ضرور کروں گا کہ مسلم کانفرنس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی پارٹی کون سی ہے؟ مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون نے دل توڑا ہے. دل توڑا ہے. اور یہ ہمارے اپنے لوگ تھے. دیکھیں نا ایک گھر سے اگر ایک فیملی کے اندر سے کوئی ایک آدمی بھاگ کے چلا جائے بگوڑا ہو جائے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان کے ساتھ ہلاک ہونے کے چانسز ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ پوری تقریباً فیملی نکل گئی. 90% لوگ نون لیگ والے لے گئے. یہ ایسی بات ہے. اور اگر باقی 10% جو ہے پی ٹی آئی کے حصے آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ سر جی یہ میں آپ کو بتاؤں یہ تاریخ ساز ایک پارٹی تھی. ناظرین اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کا ایک اہم کردار رہا ہے کشمیر کے اندر اور یہ بانیوں کی پارٹیوں میں سے ہے جس نے بہترین رول نبھایا ہے. آج اس کے اوپر زوال ہے. زوال تو خیر مسلم لیگ پر بھی اصل میں آیا اور اس کی بھی ہڈیاں بوٹیاں کر دی گئی. کاف نون فے اور بہت سے کر دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے کہہ جاتے ہیں سم ٹائم کہ ہماری پارٹی تو ایک ہی پارٹی ہے. تو بہرحال سوری آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مزید نقصان کا کوئی خوف خطرہ نہیں. میں اپنی پارٹی کو ایک بڑی پارٹی ہوتے دیکھ رہا ہوں مستقبل میں. اس لیے کہ جو لوگ گئے تھے اس بنیاد پہ کہ ہمیں حکومت ملنے والی آزاد کشمیر کے اندر کوئی مشیر بنے گا کوئی وزیر بنے گا تو وہ یہ جو بیرسٹر سلطان محمود کے وجہ سے عدم اعتماد فیل ہوئی. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس موقع پہ جب بحران پیدا ہوا تو میاں نواز شریف نے آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ ہے ان کو ملنے کا وقت نہیں دیا اور اس وجہ سے ان کے کارکن بدل ہوئے اور اکثر لوگ واپسی کی طرف رواں ہوا ہے. جیسا کہ سعودی عرب سے تنظیم تھی مسلم لیگ نون کی وہ زیادہ تر جو لوگ واپس آ گئے آزاد کشمیر سے. یہ دیکھیے گا شاہ جی کہ آنے والے وقت میں مسلم لیگ میں جو لوگ ہیں جب مایوس ہوں گے تو واپس آئیں گے. میں راشد خان صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ایک صحافتی اور صاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا طاہرانہ جائزہ پیش کریں کشمیر کی اس سیاست کا کہ مسلم کانفرنس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جی مسلم کانفرنس کو بہت سخت نقصان ہوا ہے مسلم لیگ نون بننے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو وزیر اعظم سردار عتیق صاحب نے خود بنایا تھا راجہ فاروق حیدر اگر اس کی حکومت ختم نہ کرتے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تو نون لیگ نہ بنتی. جب اس کو حکومت کو گرایا گیا مسلم کانفرنس کی خود اپنے ہی صدر جماعت نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تو اس وقت ان کے اندر ایک انتقام جاگا کہ ہم اب مسلم لیگ نون بنائیں گے. تو وہ پھر انہوں نے بنانے سے پہلے انکار کر دیا. پھر انہوں نے مسلم کانفرنس کے وہ جو لوگ تھے انہوں نے پھر اپنی لابی استعمال کر کے وہ اعلان کر کے کہ ہم آج کے بعد مسلم لیگ کا نون کا حصہ ہیں. پھر مجبوری ان کو بنانا پڑی. اب جو مجھے نظر آ رہا ہے اگلے الیکشن میں سچی بات جو مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں آپ کو ایک سیاسی پارٹی چاہیے. آزاد کشمیر میں الیکشن جیتنے کے لیے پیپلز پارٹی کی اپنی پارٹی موجود ہے وہاں. نون لیگ کی اپنی ہے. پی ٹی آئی ہے اس کی اپنی ہوگی. لیکن مسلم کانفرنس کی ہمیشہ فوج کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق رہے ہیں ایجنسیوں کے. لیکن فوج آپ کو پتا ہے کہ سیاسی طور پر بہت کمزور ہو چکی ہے. اب سیاست میں وہ مداخلت نہیں کر رہی. اس وجہ سے ہم نے تو سنا ہے کہ پورا ملک پچھلے 5 سال سے لے کے اب تک فقط اور فقط چلا رہی ہے تو فوج چلا رہی ہے. تو اگر ان کو فوج کی طرف سے کوئی مارشل لا یا ڈکٹیٹرشپ آ گئی تو پھر ان کی حکومت میں یہ جا سکتے ہیں. لیکن اگر جس طرح پچھلے کافی عرصے سے نہیں آئی تو بہت مشکل ہے کہ مسلم کانفرنس الیکشن جیتے. جی میں آپ کی طرف ہوں گا جاوید ظفر صاحب کہ آپ صرف یہ مجھے بتائیں کہ یہ واقعہ ہی اگر یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں پارٹی کا ہونا ضروری ہے تو آپ کی تو پارٹی پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں جی دیکھیں لیکن اس کا پھر کیا ہوگا. یہ مفروضے ہیں. پاکستان اور آزاد کشمیر کے یہ ایک صحافتی سوچ ہے. نہیں ان کی سوچ کو یہ صحافتی اور صاف کی ایک اعلیٰ ایک تجزیہ ہے. ان کا اپنا تجزیہ ہے. ان کا اپنا ہے میرا اپنا ہو سکتا ہے. اس میں نہ یہ میرے پابند ہے نہ میں ان کا پابند ہوں. اپنی رائے ہے. وہ اس طرح ہے کہ یہ جن کا یہ کہنا کہ پاکستان میں فوج ہوگی تو یہاں پہ حکومت آئے گی پاکستان میں فوج نہیں سپورٹ کرے گی تو ان کی حکومت نہیں آ سکتی. یہ ایسا مفروضہ ہے.
ابھی ریسنٹلی یہ ہوا کہ جب آرمی چیف نئے بنے تو پورے آزاد کشمیر سے اس جو تقریب تھی ان کی اس میں صرف سردار عتیق صاحب کو بلایا گیا ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے فوج کو ہمیں آرمی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، رہنے چاہیے جی. ملٹری ڈیموکریسی کی ہم کس لیے بات کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، اس میں جو پہلی شک تھی وہ یہ تھی جی کہ ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل قائم کرنی ہے پاکستان کے اندر. تو وہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی تھا کہ فوج کو اور دیگر جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ہم نے اقتدار میں شیئر ہولڈر بنانا ہے اور ان سے مشاورت کرنی ہے. پاکستان میں کیا ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل اور آزاد کشمیر میں ہم ملٹری ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ فوج کو آن بورڈ رکھا جائے ملکی معاملات کے اندر. یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں فوج آگے ووٹ ڈال کے دیتی ہے اور ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور فوج کو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کسی کو کچھ نہیں دیتی، ملک چلانے کا اقتدار. میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے حلقہ احباب کو، مسلم کانفرنس کے لوگوں کو، اور خصوصاً برطانیہ میں آپ اس دورے پہ آئے ہوئے ہیں تو برطانیہ کے بہت سے لوگ یہ ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے، کون سا میسیج دیں گے کہ مسلم کانفرنس کی مدد کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، یا جو پارٹی برسر اختیار ہو اس طرف جانا چاہیے؟ آپ نہیں، یہ اس ٹرینڈ کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی اقتدار میں ہو تو اس کی طرف چلا جائے. اصل میں ایک ریاست کی بات ہے، ریاستی تشخص کی بات ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا برطانیہ میں مقیم اپنے کشمیری بھائیوں سے کہ اگر ریاست کے تشخص کو قائم رکھنا ہے تو آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کا ساتھ دیجیے. اس میں تحریک آزادی میں کی بھی بلائی ہے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھی بلائی ہے. تو میرا یہی میسج ہے. جی، میں ناظرین شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا، چودھری جاوید ظفر صاحب کا اور راجہ راشد خان صاحب کا، کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور ڈی ایم ڈیجیٹل آپ کو ہمیشہ ایسے پروگرام دکھاتا رہتا ہے کہ جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ یقینی بات ہے کہ کشمیر کے اندر وہی حکومتیں بناتی ہیں پارٹیاں جن کی پاکستان کے اندر حکومت ہوتی ہے. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے جان نثار یا چاہنے والے یا جاننے والے یا محبت کرنے والے لوگ کشمیر کے اندر جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر حکومت بناتے ہیں. اور آج نون لیگ کی ہے تو آنے والے وقت میں نون لیگ والوں کی حکومت آ جائے گی. جو بھی برسر اقتدار ہوتا ہے اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، اگر آرمی ہوتی ہے تو ان کا بھی ہوتا ہے. لیکن مسلم کانفرنس ایک ایسی پارٹی ہے جو آزاد کشمیر کی یقیناً ابتدائی پارٹیوں میں سے ہے اور مخلص پارٹی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کا قد نہ صرف پاکستان کی حد تک بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. اور انہی کی کاوشیں ہیں کہ جو ہمارا مقبوضہ کشمیر ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ سراپائے جستجو رہتے ہیں اور اپنے اعمال اور اپنی تقاریر اور اپنے تمام باتوں سے ظاہر کرتے رہتے ہیں. اگلی دفعہ جب یہ آئیں گے تو کشمیر اور مقبوضہ کشمیر پر بات ہوگی. اب اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنے میزبان سعید فیاض نقوی کو، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.